أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. صلوات پڑھیں محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں بلکہ ہر تعریف اس کی محتاج ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو کسی ہدیہ درود و سلام کے ہرگز محتاج نہیں بلکہ ہر درود اور ہر سلام کل بھی ان کا محتاج تھا اور آج بھی ان کا محتاج ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على اما بعد. فرش عزائے سید حسن مجتبیٰ پر پچھلے سال آپ کی خدمت مقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اس سال بھی آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ بارگاہ عصمت میں ٹوٹے ہوئے الفاظ قبول کیے جاتے ہیں، بکھرے ہوئے مطالب سمیٹ لیے جاتے ہیں، اس طرح سے سمیٹ لیے جاتے ہیں جیسے کوئی پرندہ کنکروں میں سے بہتر دانوں کا انتخاب کر لے. ان کا فضل و کرم ہے، ان کا لطف اور ان کا فیض ہے. کس میں مجال ہے کہ ذکر حسن مجتبیٰ کرے؟ جس کا ذاکر خدا ہو، جس کے ذاکر مصطفیٰ ہوں، جس کا محب مرتضیٰ ہو، جس کا چھوٹا بھائی حسین شہید کربلا ہو، اور جس کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. تو امام علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اس سال آپ کی خدمت مقدس میں زمانہ امیر المومنین میں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی خدمات پر اس سال گفتگو ہوگی. اور اس سے پہلے کہ میں بات کو آپ کی خدمت میں آگے بڑھاؤں، یاد دلا دوں کہ شاید پورے شہر میں
امام مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں غالباً 2 تاریخوں پر غور کیا جاتا ہے مجالس و محافل کے اعتبار سے. ایک ماہ رمضان کی 15 تاریخ جو افطار پارٹیز کی نظر ہو جاتی ہے، اور اگر ہو محفل و میلاد تو منقبت خوانی، اور اس کے بعد 2-4 جملے سیرت کے بیان ہوئے اور امام حسن پر موضوع ختم ہو گئے. اور اگر بات کیجیے 28 صفر کی تو رسول خدا کی شہادت اور امام حسن مجتبی کی شہادت، 2 معصومین کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے سیرت کا بیان امام حسن کا بہت کم ممبروں سے رہتا ہے. تو اسی حوالے سے مسلسل ایک سفر ہے امام حسن کے نام سے. خدا ہم سب کو روز قیامت امام حسن کی شفاعت نصیب کرے کہ جب شہزادی کونین فرمائیں کہ حسین کے چاہنے والے تو بہت تھے، یہ حسن کے چاہنے والے بھی ہیں. اور خدا ہم کو دونوں اماموں کی بہترین وسیلے کی کیفیت میں کہ کیا عمدگی ہے کہ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار ہیں. جب 2 سردار ہیں تو 2 بازو ہیں ہمارے اور آپ کے. ایک طرف بازو ایک امام کے ساتھ ہو، ایک طرف تھامنے والے ایک امام موجود ہوں، تو جنت کے جوانوں کے دونوں سردار اگر 2 طرفہ شفاعت کریں گے تو ہر عزادار انشاءاللہ داخل جنت ہوگا. تو اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات یاد دلا دوں کہ آج کی اور کل کی 2 روزہ مجلس ایسی رہیں گی کہ جو المرتضی سینٹر نیوزی لینڈ میں بھی پلے کی جائیں گی. تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کو انداز ہو کہ بہت ساری باتیں جو آج و کل بیان ہوں گی وہ پچھلے مجالس کا ایک خلاصہ بھی شاید آپ کو محسوس ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام کی شخصیت کے کل مدت حیات ظاہر کتنے ہیں، یعنی امام کی کل عمر مبارک کیا تھی؟ تو 47 ایئرس. کل مدت حیات ظاہر ہے امام کی 47 برس. 47 برس کا مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا سال ہے ہجرت کا 50واں برس، یعنی پیغمبر اکرم کی شہادت کے 39 برس کے بعد اور مولا کائنات کی شہادت کے 10 برس کے بعد مولا امام حسن کی شہادت کا سلسلہ بیان کیا جاتا. اس کا مطلب کہ آپ کی آمد ہے ہجرت کے 3 برس میں، اور اسی مناسبت سے 47 سال 50 میں مکمل ہو جائیں گے. 47 سال میں آپ کی حیات طیبہ کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے اس کا دورانیہ 7 برس کا ہے، اور ایک حصہ وہ اس کا دورانیہ یوں سمجھیے کہ مولا کائنات کے زمانہ امامت سے شروع ہو کر اور مولا کائنات کی شہادت کے دور تک امام حسن مجتبی کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے کہ اپنے بابا کے ساتھ آپ کتنا رہے. اپنے جد کے ساتھ رہے 7 سال، اپنے بابا کے ساتھ رہے 40 سن ہجرت تک. اس میں 25 سال تو وہ ہیں جو امام علی علیہ السلام کی خاموشی کے سال ہیں، اور اس کے بعد آپ کی مدت حکومت کے 4 برس، تقریباً 29 برس ایسے ہیں کہ 30 برس کہ جہاں امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ 3 حکومت کے دوران اور مولا کائنات کی اپنی حکومت کے دوران رہے. پھر 10 سال ایسے ہیں جو آپ کے اپنے مدت امامت کے بیان کیے جاتے. تو 3 حصے مکمل ہو. اور اب آئیے
سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ تینوں جنگوں میں مولا امام حسن کا کردار کیا رہا؟ کیا سفارت کاری تھی اس حکومت کے دوران، اور کیا آپ کی شجاعت کا انداز تھا؟ شجاعت حسینیہ تو بہت سنی ہے، شجاعت حسنیہ سنیے. انداز سفارت کاری مسلم تو آپ نے سنی ہے، انداز سفارت کاری امام حسن سنیے. مشکل ترین حالات میں مولائے کائنات کی شخصیت کے ساتھ ایسے سائے کی طرح رہے جیسے کوئی روح جسم کے ساتھ رہتی ہے. قدم بقدم، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے اپنے بابا کی حفاظت کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے یہ تمام خاکے بیان کر رہا. اور اب جو آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 32. مالک دو جہاں خالق ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اے محمد آپ کے پروردگار کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے؟ سوالیہ انداز ہے. شروع میں حمزہ لگا ہوا، اہم، کیا وہ یقسمون تقسیم کریں گے رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ارے ہم تو ان کے دنیاوی زندگی کا رزق خود تقسیم کر رہے ہیں. وَرَفَعْنَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں، درجات. کسی کا رزق زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، یہ ہم بانٹ رہے ہیں. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض سے خدمات لے سکیں، بعض کے کام آ سکیں. وَالرَّحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے ان تمام مال و سرمائے سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ تھا آپ کی خدمت میں. اور اب دو قسم کی تقسیم ہے، ایک تقسیم رحمت ہے، ایک تقسیم معیشت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تقسیم رحمت کا مطلب منصب الہیہ، تقسیم معیشت کا مطلب رزق انسان اور جانداران. خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ فیصلہ نہیں کریں گے کہ نبی کون بنے گا، امام کون بنے گا، ولی کون بنے گا. یہ رب کی رحمت تقسیم کریں گے. ارے ان کی روزی روٹی تو ہم بانٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب خدا نے انسانوں کو ان کی روزی روٹی کا اختیار نہیں دیا ہے تو اپنے منصب کا اختیار کیسے دے دے گا؟ یہ خدا ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ کس کو اپنی رسالت کا منصب عطا کرے. یاد رکھیے، خدا نے حضرت آدم سے خاتم الانبیاء تک کسی نبی کو الیکشن سے نبی نہیں بنایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کسی نبی ہے کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسا نبی جس کا تذکرہ آپ نے سنا یا پڑھا ہو؟ ارے کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نبی کے ماننے والے خالی 2 لوگ تھے، پوری قوم منکر ہے، صرف 2 مومن ہیں، کہیں 1 مومن ہے، کہیں گھر میں بیوی مومنہ نہیں ہے، کہیں بیٹا آپ کا اطاعت گزار نہیں ہے.
تو اگر خدا نے اپنے انبیاء کو لوگوں کی ووٹوں سے بنایا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی سلسلہ آگے بڑھے گا، جس کو چاہیں گے لوگ مل کر بنا لیں گے۔ نہ نبی بنا لوگوں کے انتخاب سے، نہ امام بنے گا لوگوں کے انتخاب سے۔ نبی بھی خدا بناتا ہے اور امام بھی خدا بناتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچا رہا ہوں، چاہے اب امام بیٹھے تب بھی امام ہے خدا کا بنایا ہوا، امام کھڑا ہو جائے تب بھی امام ہے خدا کا بنایا ہوا۔ یعنی ماننے والوں کا اختیار نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام نہیں ہیں، حسین کھڑے تھے تو امام ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ذرا سا مرحلہ تمہید کا ہے آپ کی خدمت مقدس میں کہ پروردگار نے اللہ عالم سورہ انعام کی آیت نمبر 124، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، سو یجعل رسالتہ، کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، کس گھر میں اتار دے۔ یا چلیے آپ کی خدمت میں مثال سورہ مبارکہ البقرہ سے کہ جہاں مالک دو جہان ہے، حضرت ذوالکفل کا زمانہ بعض کہتے، یہ حضرت الیسع کا زمانہ، اور جب پروردگار نے اس زمانے کے نبی کے کہنے پر اس قوم کے لیے بادشاہ کا انتخاب کیا تو انہوں نے کہا کہ کس کو بادشاہ بنا دیا ہے؟ یہ طالوت، یہ داؤد، یہ تو غربت کی عنوان میں رہتے ہیں، ہم زیادہ بہتر تھے کہ ہمیں بنا دیا جاتا۔ تو نبی نے خوب جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اللہ نے اس کو تمہارے درمیان علم اور جسم کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا جس کا انتخاب کرتا ہے اسے علم بھی عطا کرتا ہے اور جسم بھی عطا کرتا ہے۔ علم ہو تاکہ ہدایت کی ذمہ داری پوری کرے، جسم ہو تاکہ حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں اور چونکہ پچھلی مجالس کے خلاصے سے بات آپ کی خدمت میں لاتے ہوئے کہ آپ کسی اور نام سے امام کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، لیکن ایک تو بات جانتے ہیں، وہ کیا؟ ایک مثبت اعتبار سے اور ایک آپ کے لحاظ سے نہیں مگر تاریخ کے لحاظ سے منفی اعتبار سے، مجھے معاف کیجئے گا لفظ کا استعمال کیا میں نے، کثرت ازواج۔ امام حسن کون؟ کہ بہت شادیاں آپ نے فرمائی تھی، یہ نقل قول کر رہا ہوں، نقل کفر ہے، الزام کفر نہیں ہوگا، کہ جیسے طیب و طاہر امام حسین ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابھی آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت سماعت فرمائی ہوگی، تو حدیث قصہ میں مولا حسین علیہ السلام سے پہلے قصہ میں کون آیا ہے؟ مولا کائنات سے پہلے، مولا حسین سے پہلے، خود جناب سید کونین سے پہلے، یوں کہہ لیجئے، اس طرح گن لیجئے، یا رسول خدا کے بعد سب سے پہلا آنے والا فرد کون ہے جو چادر میں داخل ہوا؟ اللہ اکبر۔ پنجتن میں سے رسول خدا کے بعد جو سب سے پہلے داخل چادر ہوئے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو آپ کے بارے میں دو مسئلے، پہلا مسئلہ صلح کے نام سے، اور یقیناً یہ ایسا لفظ ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اور آج کل کے حالات میں موجودہ دنیا کے
ممالک کے درمیان ہونے والی جنگوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں. کیا کہوں، نام لے دوں تو آپ جانتے ہی ہیں. اور پاکستان سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ مصالحت کیسے کرائی جاتی ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ بہرحال کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح یہ کیفیت ذرا جنگ کی ختم تو ہوئی. اس کو مکمل امن نہیں کہتے تو آپ بھی جانتے ہیں، اس کا نام ہے سیز فائر. اس کو عربی میں کہتے ہیں ہدنہ. اصلاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے یہ ہدنہ ہے، سیز فائر ہے. کیا مطلب؟ اب یہ بات یاد رکھیں کہ حاکم شام نے خود قلم اور قرطاس، کاغذ اور قلم امام کی خدمت میں بھجوایا کہ آپ جن شرائط کو لکھ کے دیں گے ان تمام شرائط پر ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ اکبر، قربان جائیے. ان کے جد ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے رہے کیا؟ قلم اور قرطاس، اور دینے بھی کوئی تیار نہ تھا. بلکہ جو افراد موجود تھے، اتفاق سے وہ دن جمعرات کا تھا اور آج بھی جمعرات کا دن ہے. عبداللہ ابن عباس رویا کرتے تھے جمعرات کو یاد کر کے. سفر کا مہینہ تھا، سفر کی 25 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا. سرکار بستر مرض پر تھے. آپ نے سب کو جمع کیا تھا. کیا مانگا تھا؟ قلم اور قرطاس. تو جس کے جد کو قلم و قرطاس نہ ملا، اس کے نواسے نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ خود بخود قلم چل کر حسن کی خدمت میں آیا. اور صرف قلم نہیں آیا، قرطاس بھی ساتھ میں آئے گا، جو چاہیں لکھ دیں. اللہ اکبر، کیا قلم اور قرطاس کی بات کروں آپ کی خدمت میں. اور سید اجل سید رضی الشریف نے اپنی کتاب المناقب الفاخرہ فی العترۃ الطاہرہ میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کو نقل کیا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں پہنچا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھا دیجئے. کیا دکھا دیں؟ حق، تاکہ میں اس کی پیروی کر لوں. اللہ کے رسول کو چاہیے تھا نا کتاب دکھا دیتے، یہ قرآن مجید ہے، دکھا دیتے. یہ خانہ کعبہ ہے، دکھا دیتے. نہ آپ نے کتاب دکھائی، نہ آپ نے گھر دکھایا، آپ نے تو حق کا رستہ دکھایا. ارشاد فرمایا وہاں حجرے میں چلے جاؤ تمہیں حق خود بخود نظر آ جائے گا. عبداللہ ابن مسعود جب حجرے میں پہنچے دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز پڑھ رہے. قبلہ اگر کوئی صحابی نبی سے حق کا سوال کرے تو نبی اسے علی کا پتہ دیتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے تو یہ آپ کے انتظار میں بیٹھ گئے. آپ نے نماز مکمل کی رکوع سجود کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے دستے دعا بلند کی. پروردگار، غور کیجئے گا، تجھے تیرے بندے رسول نبی آخر الزمان کا واسطہ کہ میرے خطا کار گناہگار شیعوں کو بخش دے. امیر المومنین کی یہ دعا تھی. عبداللہ ابن مسعود سن رہے تھے. ابن مسعود وہاں سے پلٹ کے باہر آئے کہ میں رسول خدا سے جا کے بیان کروں کہ یہ تو پڑھ رہے ہیں. اب میں کس سے حق کہوں؟ علی تو محمد کو حق پڑھ رہے ہیں. آئے خدمت ختمی مرتبت میں، دیکھا اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ رہے. آپ کی نماز تمام ہوئی، آپ نے دستے دعا بلند کیے.
تو آپ نے فرمایا پروردگار تجھے تیرے بندے علی ابن ابی طالب کا واسطہ کہ میری امت کے گنہگاروں کو کی خطاؤں کو بخش دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب حیران ہیں عبداللہ ابن مسعود، کس کو حق کہیں؟ یہ تو آپ علی والے ہیں نا، آپ کو تو بات معلوم ہو چکی ہے کہ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. اور اگر آخر زمانہ ہو تو یا مولانا یا صاحب الزمان. اللہ اکبر. تو ہماری اور آپ کی مثال تھوڑی، صحابی کی بات ہو رہی، ابن مسعود کی بات ہو رہی. حیران ہیں، کہتے ہیں میں تو چکرا گیا. اب ترجمہ میں نے کیا اپنے اردو کے لیے، چکرا گیا. میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابن مسعود کیا ایمان کے بعد کافر ہونا چاہتے ہو؟ ابن مسعود لرز گئے، یا رسول اللہ، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، میں پریشان ہو گیا ہوں. وہاں گیا تو آپ کا واسطہ دے کے اللہ سے بات کر رہے تھے، یہاں آیا تو آپ ان کا واسطہ دے کے اللہ سے بات کر رہے تھے. اب کس کو کیا سمجھوں؟ اللہ کون مقرب بارگاہ الہیہ ہے، مصطفیٰ ہیں کہ مرتضیٰ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تمام مخلوقات کی خلقت سے 2000 سال پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا، اپنے نور عظمت سے علی کے نور کو بنایا، حسن کے نور کو بنایا، حسین کے نور کو بنایا. کچھ نہ تھا ہم تسبیح خدا کرتے تھے، کچھ نہ تھا ہم تحمید خدا کرتے تھے، کچھ نہ تھا ہم تحلیل خدا کرتے تھے. اے عبداللہ ابن مسعود، جب پروردگار نے ارادہ کیا مخلوقات کی خلقت کا تو اس نے میرے نور کو شگافتہ کیا، اور میرے نور کو شگافتہ کر کے زمین و آسمان و زمین خلق فرمائے. تو اے ابن مسعود، زمین و آسمان کا نور میرے نور سے ہے اور میں ان سے افضل ہوں. پھر خدا نے علی کے نور کو شگافتہ کیا، اور شگافتہ کرنے کے بعد خدا نے عرش اور کرسی کو علی کے نور سے بنایا. تو عرش اور کرسی کا نور علی ابن ابی طالب کے نور سے ہے. اور اے ابن مسعود، یا علی، اللہ اکبر، اے ابن مسعود، علی افضل ہیں عرش اور کرسی سے. اللہ اکبر، اس لیے کہ عرش اور کرسی کا نور علی کے نور سے بنا ہے. پھر آپ نے فرمایا خدا نے نور حسن کو شگافتہ کیا اور اس سے لوح اور قلم کو بنایا. یہاں تک میں آپ کو 16 نامے سے کھینچ کے لایا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اگر لوح کی بات کیجئے تو لوح کہیے یا کرتاس کہیے، لکھنے کی سلیٹ کہیے یا بورڈ کہیے، کاغذ کہیے، اور قلم کو قلم کہیے یا پین کہیے یا پینسل کہیے. روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ اے ابن مسعود، اللہ نے حسن کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے لوح اور قلم کو بنایا. تو لوح اور قلم کا نور حسن کے نور سے ہے، اور حسن لوح اور قلم سے افضل ہیں کہ ان کا نور ان کے نور سے ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے ابن مسعود، اللہ نے حسین کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے جنت کو بنایا، حور عین کو بنایا. تو جنت کا نور، حور عین کا نور حسین کے نور سے ہے، اور حسین ان دونوں سے افضل ہے. اے ابن مسعود، اللہ نے پھر اپنے حجاب عظمت کر
اس طرح سے روشنی کا انتظام کیا کہ بالکل مشرق اور مغرب میں فرشتوں نے پہلے محسوس کیا کہ روشنی نہ ہونے کے برابر ہے، اندھیرا پریشان کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے پروردگار سے فرشتگان کہ خدایا روشنی کا انتظام کر دے۔ خدا نے کلمہ ایجاد فرمایا، اس سے ایک روح کو بنایا، پھر ایک اور روح کو ایجاد فرمایا، اس کو ایک نور سے ملایا، نور کو زہرا کے نام سے آشناس کرایا، اتنا روشناس کرایا کہ جیسے ہی زہرا بنایا مشرق اور مغرب سارے چمک اٹھے۔ اس لیے سیدہ کا نام ہی پڑ گیا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ لوح و قلم کی بات تھی، قلم کس کے ہاتھ میں؟ امام حسن کے ہاتھ میں۔ کرتاس کس کے ہاتھ میں؟ کہ امام حسن کے ہاتھ میں۔ حاکم شام نے کیا چاہا؟ کہ سولو کے جو شرائط لکھ دیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ آج بھی بہت ساری شرائط لکھی جا رہی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اور ان شرائط کا تبادلہ بیچ والے ثالثی کرانے والے ممالک کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ اس کی پہلی شرط، 5 شرطیں کل ہیں متفق جو علیہ ہیں، 5 شرطیں، اور یہ اس لیے پچھلی مجالس کا خلاصہ بھی، اور ہر سال امام حسن کے عشرے میں یہ لازم ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہر سال اپنے بچوں کے لیے ان 5 شرائط کا یاد کرنا لازم کر لیجئے، بالکل جیسے خطبہ فدقیہ سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ خطبہ یا اشعار ابو طالب علیہ السلام، اس کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ ابو طالب کون؟ ناصر مصطفیٰ۔ فاطمہ زہرا کون؟ جان مصطفیٰ۔ حسن کون؟ نور چشم مصطفیٰ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 5 شرطوں میں سے پہلی شرط کہ حکومت اس شرط پر حاکم شام کے حوالے کی جا رہی ہے کہ یعمل وہ عمل کرے گا علی کتاب اللہ ہے و سنت رسول اللہ ہے، کتاب خدا اور سنت رسول خدا کے مطابق عمل کرے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ ممبروں سے اور خاص دعائے قنوت کے الفاظ سے اور اس کے ماں سوا امیر المومنین کے نام سے سب اور شتم کو بند کیا جائے گا۔ یہ دوسری شرط تھی جو آج ہم اور آپ سنتے ہیں۔ برادران اہل سنت بہت محبت، بہت احترام، خدا کا بڑا احسان کہ اسلام کے 2 بازو اور دونوں اتنے مضبوط ہیں کہ اگر ساتھ مل جائیں تو سامراج کا گلا گھونٹ دیں۔ اللہ اکبر۔ قسم بخدا یہ جملے زیب دیتے ہیں بس علی کے غلاموں کو کہ تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ جملے زیب دیتے ہیں صرف علی کے غلاموں کو۔ اللہ اکبر۔ ورنہ اختلافات تو کس قوم میں نہیں ہوتے، کس مسلک میں نہیں ہوتے، کس گھر میں نہیں ہوتے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ آج کے برادران اسلامی اہل سنت کے ہر ایک شخص کے لیے ایک جملہ تو واضح ہو گیا۔ خلفائے راشدین 4 ہیں۔ کیا کہتے ہیں سب؟ 4 ہیں نا؟ کہ چوتھے کون؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ اب چاہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں، کرم اللہ وجہہ الکریم کہیں، یا آپ کی طرح علیہ السلام کہیں، چوتھے پر درود تو ہے، رضایت کی دعا تو ہے، اللہ کے کرم کا عنوان تو ہے۔ یہ سب صدقہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شق نمبر 2 کا۔ آپ نے صلح نامے کی شق نمبر 2 میں، اللہ اکبر، اور آپ
साहिबान इल्म व अदब हैं, जाके सवाल कर सकते हैं उलमा से कि अगर ये काम ना हो रहा होता तो हाकिम शाम के नुमाइंदे कहते कि इसे लिख क्यों रहे हैं, भला अली पर कौन सबो शतम कर रहा है। इमाम का लिखना और उसका कबूल करना कि ये लिखे हुए शराइत हैं, ये बता रहा है कि मिंबरों से खलीफे राशिद नहीं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर सबो शतम किया जाता था। ये आज के मुसलमान उलमा हैं जो खुतबा जुमा में 4 खुलफा का नाम लेते हैं। अल्लाहु अकबर। ये किसका नतीजा है? ये सुलह इमाम हसन की शिक नंबर 2 के रखे जाने का हवाला है। अगर इमाम शिक ना रखते तो किसको मालूम होता कि इस्लाम के नाम पर शाम में क्या हो रहा था और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम के साथ किस तरह का जिल्लत आमेज रवैया था। अल्लाह अकबर। बस आइए आज की हद तक बात को रोकता हूं, गरचे सिलसिला गुफ्तगू का इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस से किस तरह के फयूज़ व बरक़ात हासिल किए आने वालों ने, मांगने वालों ने, मिलने वालों ने। आपका तो अंदाज इतना हसीन था कि कोई कभी खाली हाथ लौटकर वापस ही न गया। अल्लाहु अकबर। आज भी लफ्ज़े दस्तरखान अगर मंसूब है तो सिर्फ और सिर्फ एक इमाम से मंसूब है। नियाज मौला हुसैन से मंसूब हो, आपकी बात कर रहा हूं आवाम की, और कोंडे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब हो। दस्तरखान किससे मंसूब है? का इमाम हसन मुज्तबा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इमाम अलैहिस्सलाम के नाम से दस्तरखान मंसूब है। और इमाम अलैहिस्सलाम सफर में थे। कसीफा बिन अयास बयान करते हैं, किताब दलाइलुन नबुव्वत और इस्बातुल हुदात और किताब मजीनुल मआजिज में इस वाक़े को लिखा कि हम सफ़र में साथ थे मौला हसन के, और मौला सफ़र की हालत में जब शुरू किया तो रोज़े के साथ थे। और ये आपको मालूम है कि अगर कोई इंसान सफ़र की हालत में रोज़ा रखे तो रास्ता क्या है कि अगर ज़ोहर के बाद सफ़र शुरू करे तो उस दिन का रोज़ा वो रख सकता है। तो आप सफ़र कर रहे थे रोज़े की हालत में, और आपके जो साथ में लोग थे वो कहते हैं सारा ज़्यादा रात शाम तक ख़त्म हो गया, थोड़ा सा था, हम सब ने खा पी लिया। अब परेशान थे कि वक्त अफ्तार आएगा तो इमाम हसन को क्या पेश करेंगे। कहते हैं जैसे ही अज़ाने मगरिब का वक्त हुआ हमारी परेशानी और बढ़ गई। कोई खजूर भी हमारे पास मौजूद नहीं थी कि आपको पेश करते। जुमला रिवायत का है कि जैसे नमाज मगरिबैन इमाम हसन ने मुकम्मल फरमाई और अभी दस्तरखान पर आकर बैठे थे, कुछ न था कि आसमान से रोशनी नमूदार हुई, आसमान से दस्तरखान का नुज़ूल हुआ, अनवाउ अक़साम के फल थे, खाने थे। अल्लाहु अकबर। मैं क्या जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगर हजरत ईसा खुदा से फरमाएं कि परवरदिगार रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, तो खुदा आसमान से दस्तरखान उतारता है। इमाम हसन मुज्तबा रोजे की हालत में थे, दस्तरखान नाजिल हुआ। दस्तरखान नाजिल तो इमाम के लिए हुआ, लेकिन जो इमाम के साथ थे, अल्लाहु अकबर, कहते हैं 70 लोग थे और 70 लोगों ने पेट भर के खाया। दस्तरखान की किसी नेमत में कोई कमी वाक़ई न हो सकी, यहां तक कि दस्तरखान वापस आसमान की तरफ बुलंद हो गए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अगर चाहते हैं कि आपको रिज़्क़ में बरकत हो
دسترخوان امام حسن بہترین وسیلہ ہے. جب چاہیں، میں لفظ آزمائی نہیں کہوں گا، جب چاہیں امام سے وسیلہ اختیار کریں اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے. دسترخوان امام حسن آپ کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اللہ اکبر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نے اپنے مالی مسائل کی فریاد کی، کہتا ہے مولا سے مولا بڑے مشکل حالات ہیں، کو راستہ بتائیے. ارشاد فرمایا مالی مشکلات پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے. مولا وہ کیا ہے؟ کہ اپنے گھر میں دسترخوان بچھا دو. کہ مولا گھر میں اپنے کھانے کو نہیں ہے اور آپ مجھ سے دسترخوان بچھانے کی بات کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا دسترخوان بچھاؤ، مومنین کو بلاؤ، اور جب مومنین کھانا کھا لیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے حق میں خدا سے دعا کر دیں. اللہ اکبر. کہتا ہے مولا یہ بات سب ٹھیک ہے مگر کہاں سے کروں؟ اب امام نے ارشاد فرمایا تم اتنے بھی غریب نہیں ہو کہ تم دسترخوان بھی نہ بچھا سکو. کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کیا تم جس تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہو اسے ہی بیچ دو. اللہ اکبر. کہتا ہے میں سمجھ نہیں پایا. مولا نے پھر کھل کے بتایا کہ تمہارا تکیہ جو تمہارا سرہانہ ہے پلو وہ قیمتی ہے. بازار میں اس کی اس وقت قیمت جو ہے 11 درہم ہے. جاؤ جا کے بیچو اور بیچ کے کھانے کا انتظام کرو، دسترخوان لگاؤ. کہتا ہے میں گیا، اٹھایا اپنے سر کے سرہانے کو، جا کے بازار میں بیچا. جتنا امام نے بتایا تھا اتنے کا بکا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. 11 درہم کی روٹی کھجور لے کے انتظام کیا، گھر میں دسترخوان لگایا، مومنین کو بلایا، انہوں نے کھانا کھایا، ان سے دعا کی، التماس کی، سب نے دعا کی. کہتا ہے اتنی برکتیں نازل ہوئیں، اتنی برکتیں کہ گھر میں ساری غربت دور ہو گئی. دسترخوان اصلاً وسعت رزق کا ایک عنوان ہے. امام حسن کے نام سے یہ لفظ منسوب ہو گیا. بس عزیزارو، سفر کی پہلی تاریخ ہے. لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور اب کوفے سے شام میں داخل ہوا چاہتا ہے. یقیناً میرا چوتھا امام کربلا کے واقعات کو یاد کر کے بہت روتا تھا. اور جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں گزرے، تو اس وقت میں امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، کوفے کا نام نہیں لیا، بلکہ فرماتے تھے الشام الشام الشام. مولا شام کو کیوں یاد کرتے؟ فرمایا شام کی مصیبتیں سب سے سخت تھیں کہ سرننگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد خاص و عام بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے. ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. اجرکم علی الزہرا. رونے والو خدا کسی پر یہ امتحان نہ لائے کہ اس کے گھر کی خواتین کے حجاب پر کوئی امتحان آ جائے. جملہ برداشت کر سکیں گے؟ ہائے کربلا. رونے والو جب جناب زینب کبریٰ سید سجاد آقا مولا سے سوال کر رہی تھیں بیٹا امام وقت ہیں بتلائیں جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر نکل جائیں. اور جب امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں اس وقت تو جیسے ممکن ہو جان بچا لیجئے. آپ آئیں جلتے ہوئے خیمے کے باہر. نہ اکبر کو یاد کیا، نہ عباس کو یاد کیا، نہ اون محمد کو یاد کیا، نہ
اپنے ماجائے حسین کو یاد کیا، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے سر پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے فرمایا اے چشم فلک تو نے کبھی زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھا؟ پھر فرمایا واہ حجابا، ارے آج زینب کا حجاب بھی نہ رہا۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں یاد رکھیے گا بڑا مشکل مرحلہ تھا حجاب کے حوالے سے۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسے مجاہد کا تذکرہ مکمل کروں جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی۔ یہ مولا کائنات کے صحابی تھے، ان کی ایک آنکھ جنگ جمل میں اور ایک آنکھ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ دیتے ہوئے قربان ہو گئی، تو دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، مسجد کوفہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یزید کی طرف سے نمائندے عبید اللہ ابن زیاد نے مولا حسین کے سر کی بے ادبی کرتے ہوئے اور یہ جملے کہے مولا حسین کے بارے میں کہ جو انتہائی خوفناک جملے اس لفظ کذب کے ساتھ مولا کو یاد کیا، کہتے ہیں باقی تو لوگ خاموش بیٹھے رہے، یہ کھڑے ہو گئے نابینا، فرمائے تو بھی کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی کذاب ہے، رسول خدا کے بیٹے کا خون بہا کے ان کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کو جلال آ گیا، اس نے فوراً کہا یہ کون ہے نابینا، اسے گرفتار کیا جائے۔ سپاہی دوڑے مگر قبیل ازد کے لوگوں نے ان کو بچا کر وہاں سے نکال کے گھر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں بعد میں ابن زیاد نے سپاہیوں کو دستہ بھیجا نابینا عبداللہ ابن عفیف ازدی کے گھر پہ۔ ارے جب گھر پہ حملہ ہوا بیٹا کوئی نہ تھا، ایک بیٹی گھر میں تھی، بیٹی نے کہا بابا دشمن گھر میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹی مجھے تلوار دے دے، مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے بتاتی رہنا کہ دشمن دائیں سے آیا ہے یا دشمن بائیں سے یا دشمن پیچھے سے آیا ہے۔ بیٹی بتاتی تھی، یہ تلوار چلاتے تھے لیکن کب تک لڑتے؟ ارے آخر کار عبداللہ کو گرفتار کیا گیا، نابینا صحابی جیسے ہی اسے لے کر چلے، بیٹی فریاد کرتی ہوئی چلی، مگر جب دربار کے قریب پہنچنے لگے بیٹی نے رو کر کہا بابا اب میں دربار میں نہیں جا سکتی، بابا اب تجھے خدا کے حوالے کیا۔ میں کہوں گا ہاں غیرت مند بچیاں درباروں میں کہاں جا سکتی؟ ہائے نبی زادیاں، ہائے علی کی شہزادیاں، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کو۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اللہ واسطہ محمد اور آل محمد کا پروردگار فرش ادا پہ آنے والے ہر عزادار، ہر ایک مومن اور مومنہ کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ میں تو کوئی فقیر کسی کریم کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے خدا تجھے کریم ابن کریم، حسن ابن علی، حسین ابن علی کا واسطہ کہ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اہل ایمان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے خدا کسی مومن پہ ایسا وقت کبھی نہ آئے کہ اس کے بچوں کو صدقے کا سامان لا کے دیا جائے۔ اے خدا تجھے یتیمان حسین کی غربت کا واسطہ پروردگار تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما۔
باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایک شب جمعہ مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں ہم غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں محشور فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، تمام علماء اعلام مراجع عظام مرحومین کے لیے اور فرش ازا کے خادمین کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔